100 بار لے گئی سرے بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا۔ میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ سلام سماعت کرے۔ پکاری زینب غریب رو رو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، بتاؤ یا مرتضیٰ کہاں ہو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، نہ غم میں اتنا رلاؤ بابا، صدا تم اپنی سناؤ بابا، کہاں سے دھارے ہو آؤ بابا، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، پچھاڑے کھاتے ہیں بھائی شبِ حسین، روتے ہیں سر پٹک، ملے نہ کس طرح خاک منہ پر، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، ستم ہے یا ابوتراب کیسا ہوا ہے جینا، عذاب کیسا دیا ہے تم نے، خطاب کیسا، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، نکل کے تربت سے آؤ اماں، ہمیں گلے سے لگاؤ اماں، کہاں ہے بابا بتاؤ اماں، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، اجل نے نانا سے بھی چھڑایا، رہا نہ ماں باپ کا بھی سایہ، ہم آج کیسے کہے خدایا، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، پکاری زینب۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ۔ گزاری قبلہ ہادی باقری صاحب سے
کہ وہ آئیں مجلس شہادت امام علی مقام کی تیسری مجلس سے خطاب فرمائیں. باعث بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ آواز بلند صلوات. خوشنودی ہے امام زمانہ پھر بھی آواز بلند صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما علی الامام المختار قاتل المنافقین والکفار قسیم الجنت والنار صاحب ذی الفقار مصداق قول النبی المختار لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار. الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب. لعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، گردش لیل و نہار سے بڑی ہی مصیبت کا دن آیا ہے.
دوستداران اہل بیت اور عاشقان حیدر کرار کے لیے کہ یہی دن جب سن 40 ہجری میں آیا تھا تو زمانے نے ہم سے ہمارے مولا کو چھین لیا. ظاہر ہے کہ سلسلے میں جہاں جہاں ممنوعات دوستان اہل بیت بستے ہیں وہ ان دنوں میں جمع ہو کے یاد مناتے ہیں اور حضرت کی خدمت میں خراج عقیدت بصورت اشک و ماتم پیش کرتے ہیں. میری دعا ہے کہ اس مقدس بارگاہ میں جعفریہ میں آپ کی ہماری کی جانے والی عزاداری کو خداوند عالم قبول و منظور فرمائے اور اس سلسلے میں آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں مشکور ہوں آپ کا، آپ کے مینجمنٹ کا، کہ آپ نے مجھے ذکر کی سعادت عطا فرمائی. اور پھر میں خاص طور سے مشکور ہوں جناب اکبر علی صاحب کا، ان کی فیملی کا، کہ جنہوں نے میری میزبانی کی اور بڑا خیال رکھا. اللہ ان کے دلی مقاصد کو پورا فرمائے اور ان کے رزق و روزگار میں حرام ترقی عطا فرمائے. عزیزان محترم، دیکھتے ہی دیکھتے 3 دن تمام ہو رہے ہیں اور یہ سلسلے کی ہماری تیسری اور آخری تقریر پیش کی جا رہی ہے. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے میں نے جو عنوان منتخب کیا تھا وہ دعا اور مشکل کشا رہا. اور اس سلسلے میں نے مختلف چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کی. میں آپ کی ہمت افزائیوں کا مشکور ہوں. خاص طور سے میں ہمارے ملت کے عظیم عالم دین حجت الاسلام فاضل موسوی صاحب قبلہ متصل لہ العالی کے صاحبزادے جناب مولانا طیب موسوی صاحب قبلہ کا مشکور ہوں کہ وہ تشریف لاتے رہے پابندی سے اور پھر ہماری اس بزم کو رونق برس عطا کی اور پھر یہ کہ ہماری ہمت افزائی کی. مولا ان کو قوم کے سر پہ صدوسی سال سلامت رکھے. تو اس میں ظاہر ہے کہ اس موقع پر میں نے جو گفتگو کی مجھے پورا احساس ہے کہ میں نے عنوان کا حق ادا نہیں کیا، لیکن بہرحال مولا خود بہتر جانتے ہیں کہ کوشش رہی. پھر ایسے موقع پر کہ جب کہ معاملہ روزوں کا بھی ہے اور وقت کی تنگی وغیرہ، مگر کافی آپ کا کوآپریشن رہا. الحمدللہ ہر چیزیں ہوتی رہی، وقت پر ہو جائے گی. اور آج بھی جو خاص مجلس ہے اس میں تابوت بھی اٹھے گا اور ماتمدار ماتم بھی کریں گے. اس لحاظ سے چند اور باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو میں نے حدود جہل میں اپنے جو عرض کیا کہ وہ یہی کہ ہم متوجہ ہوں کہ دعا کتنا بڑا سرمایہ ہے، کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا اللہ کا عطیہ ہے کہ جو اس نے خود عطا فرمایا اور اس کا حکم دیا ہے. خاص طور سے متوجہ کیا کہ تم دعا کرتے رہو، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں اسے پورا کروں، میں استجابت کی منزل تک پہنچاؤں. تو یہ بہت ہی اہم بات ہے
کہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے احکامات کیا کیا ہیں اور اللہ کے وعدے کیا کیا ہیں۔ جی اصل تو بندگی یہی ہے کہ اس کے حکم پر عمل۔ تو اب ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، تو دعا بھی کرنا ہے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ جی ادعونی کہہ کے اس نے متوجہ کیا، اور پھر صرف حکم ہی نہیں ہے، میں نے اب دوسرے جو احکامات ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو میں نماز کو قبول کر لوں گا، روزہ رکھو میں روزے کو قبول کر لوں گا، حج کرو میں، صرف دعا کے لیے کہا گیا دعا کرو میں اس کو قبول کر لوں گا۔ تو یہ اگر اس کا احساس ہو جائے انسان کو کہ اس کی کیا اہمیت ہے، جی، اور اس کو بھی میں نے کہا عبادت کہا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ جو دعا نہیں کرتے ہیں تو اس نے یہ نہیں کہا کہ جو دعا نہیں کرتے سیدخلون جہنم داخرین، میں ان کو جہنم میں بہت ہی شرمناک طریقے سے ان کو داخل کروں گا، تو وہ عبادت کہا ہے، ہم سمجھے کہ بس صرف نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، جی اس کے لیے کہا ہے خاص طور سے، دعا بھی عبادت ہے، جی تو دعا بھی عبادت ہے۔ اب یہ بہرحال اس طرف متوجہ ہیں ہی آپ، خاص طور سے میں اور متوجہ کروں کہ اس کا بہرحال ہم کو خیال رکھنا ہے، اور پھر یہ کہ یہ کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ یہی کہ بہت سے لوگ جو کتراتے ہیں دعا کرنے سے، تو وہ گویا اپنی سبکی سمجھتے ہیں مانگنا۔ یہ صحیح ہے کہ منع کیا گیا کہ لوگوں سے مت مانگو، لیکن خدا سے، جی لیکن اپنے رب العالمین سے، جس کا احسان ہمارے پورے وجود کے اوپر ہے، اس سے مانگنا یہ صحیح ہے کہ کہا گیا کہ بس لوگ کہتے ہیں ذلت کا اظہار ہے مانگنا، بھئی عزت دار لوگ کہتے ہیں بے شک یہ ہے، اسلام نے روکا ہے کہ کسی سے مت مانگو، یہ تذلیل اپنی آپ کی مت کرو، لیکن خدا کے سامنے تو تذلل کرنا ہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے سجدہ کیا ہے؟ یہ اظہار تذلل ہی تو ہے، اپنی ذلت کا اظہار ہے کہ اپنی سب سے بلند چیز پیشانی کو لا کے خاک پر رکھ دی، تو یہ کیا ہے؟ تو وہاں پر یہ کرنا ہے کہ کس سے آپ مانگ رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں، اور پھر یہی کہ اس کو اگر سمجھیں تو پتہ چلے۔ میں نے کل بھی عرض کیا کہ کچھ لوگ یہ کہہ کے دعا نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ارے صاحب اللہ نے ہم کو سب کچھ دے دیا، آپ کیوں ہم مانگے؟ تو میں نے یہی عرض کیا کہ دیکھیے یہ صحیح ہے کہ اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا ہے، لیکن ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیے، بہت سے ایسے ملینر تھے جو سوئے تو ملینر تھے، صبح ہو گئی تو فقیر ہو گئے۔ جی بہت سی نعمتیں ہیں، صحت مند تھے بیمار ہو گئے، جی اپنے حسن پر بڑا ناز تھا، ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ اب لوگ صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ اور ہمارے ہاں یہ ہے عبرت کے مقامات۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس لحاظ سے بھی اللہ سے دعا کرنا ہے کہ ایک تو جو چیز نہیں ہے وہ دے دے، اور جو دیا ہے اس کو باقی رکھا۔ باقی رہے وہ۔ تو جان محترم اب اس میں یہ ہے کہ ان رازوں کو معلوم کرے کہ کون سی چیز کب باقی رہتی ہے، کون سی چیز کب سلامت رہتی ہے اور چھینی نہیں جاتی، وہ بھی ہے راز ہے اپنے مقام پر، اس کا الگ عنوان ہے، اور یہ ہے۔ اور پھر بعضی لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب خداوند عالم تو بغیر مانگے دے دیتا ہے،
یہ صحیح ہے کہ وہ رحمان و رحیم و کریم ہے، دیتا ہے بہت سی چیزیں، دے دیتا ہے بغیر مانگے دے دیتا ہے، لیکن اس کے نظام کو اگر آپ سمجھیں تو تب معلوم ہوگا کہ ہر چیز کو یوں ہی نہیں دیا جاتا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ تم مانگو اور ہر چیز مانگو، فرماتے ہیں کہ تم مانگو اور ہر چیز جو تمہارے سمجھ میں آئے تو مانگو۔ یہ خود بھی ایک باقاعدہ ہنر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مصلی پہ جانے سے پہلے انسان پہلے ایک فہرست بنائے کیا کیا مانگنا ہے۔ تو ہر وقت صرف ایک دو چیزیں، دولت دے دے، عہدہ دے دے، منصب دے دے، اولاد دے دے، مرد ہے تو زوجہ دے دے، زوجہ ہے تو شادی کرا دے، شوہر دے دے۔ تو یہ چند باتیں ہیں، بس ختم۔ چند مولانا کہہ رہے تھے کہ جب وہاں حج کے لیے گئے اور وہاں پر حج میں جو ہے جو قافلے میں تھے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اب اپنی دعاؤں کو پیش کیجئے جتنے چاہے، تو دو چار دعاؤں کے بعد ہر شخص خاموش ہو گیا۔ تو یہ بھی رہتا ہے کہ اپنا آپ خود انسان جائزہ لے، اس کے احتیاجات کیا کیا ہیں۔ جی یہ تو فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ خداوند عالم دے دیتا ہے بغیر مانگے ہوئے، جی، مگر یہ کہ 8ویں امام نے فرمایا کہ تم کو نہیں معلوم کہ کچھ بہت سی چیزیں وہ دے دیتا ہے، لیکن کچھ چیزوں کے لیے خداوند عالم یہ فرشتوں کو پہلے سے کہہ دیتا ہے کہ اگر یہ مانگے تو دو۔ تب چونکہ تم کو نہیں معلوم کہ وہ کون سی چیز ہے، لہذا ہر چیز مانگتے رہو۔ ممکن ہے جب وقت آئے تو یہ پاس ہو جائے کہ ہاں یہ مانگ چکا ہے۔ عزیزان محترم نے اس کیا کہ یہ ہے، اور پھر مانگو جو چاہے مانگو۔ ہر چیز کہتے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے دعا سے۔ کسی نے کہا کہ کاتبے تقدیر کا لکھا مٹا دیتے ہیں ہاتھ، کاتب تقدیر کا لکھا مٹا دیتے ہیں ہاتھ، ارے ہم دعا کے واسطے جس دم اٹھا دیتے ہیں۔ موت بھی ٹل جاتی ہے، جی، ہر چیز انہیں ہوتی ہے۔ اور میں نے کہا یہی ہے، اور پھر یہ کہ خدا کو اس سے بہت سی چیزیں، اور پھر اصل تو مسئلہ یہ ہے نا کہ خوف کسی کا اب دل میں سما نہیں سکتا، کیونکہ خدا ساتھ میں۔ یہ اگر آ جائے خدا، ڈر کے تو انسان ہر چیز میں جو ہے ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنی اس کی احتیاجات ہیں، اتنی ضرورتیں ہیں، وہ خود سے تو پورا نہیں کر سکتا، دوسرے سے مدد چاہتا ہے۔ جب وہ عاجز ہو جائے تو تیسرے سے، وہ عاجز ہو جائے تو اس کے بعد، لیکن ایک منزل آتی ہے کہ جب وہ بھی عاجز ہو جائے تو اب پریشان ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں نہیں کر سکتا، تو اب خدا کہہ رہا ہے کہ ہاں اس سے وابستہ ہو جاؤ جو کسی چیز کے کرنے میں عاجز نہیں ہوتا، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جی وہ ہے۔ فرما رہے ہیں آپ۔ تو عزیزان محترم یہ ہے۔ اب اس کے بعد پھر یہ مسئلہ اٹھتا ہے کہ صاحب جب اس نے خود کہا تھا کہ دعا کرو میں قبول کروں گا، تو یہ کیا مسئلہ ہے، ہم دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی ہے دعا۔ تو یہ بھی ہے، تو ہم کو یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ کیا اس کا یہ وعدہ انکنڈیشنل ہے یا کنڈیشنل ہے۔ بے شک یہ ایک عنوان ہے، انسان معلوم کرے کہ اللہ کے وعدے کیا ہیں۔ بہت سے اس کے وعدے ہیں جو قرآن مجید میں ہیں۔ اگر میں نے کہا قرآن کو بھی ذکر کے ساتھ پہ فکر بھی کرنی ہے، جی وہاں پر قرآن نے کہا فکر کرو تو لوگ جو ذکر میں لگ گئے ہیں، جی ثواب کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس میں معلوم کیجئے کہ کیا کیا اللہ نے وعدے کیے ہیں، بہت سے وعدے ہیں، لیکن یہ بھی معلوم کر لے کہ کیا اللہ کے وعدے مشروط ہیں، یہ معلوم کریں۔ خرف ہمارے آپ اس نے وعدے کیے بہت سے، چونکہ مجھے اپنے ممدو کی طرف بھی بڑھنا ہے، تو جو دوسرا حصہ ہے تو وہ اور مشکل کشا، تو میں آپ کی خدمت میں اس کروں کہ دیکھیے وہ جو معرکہ ہے خیبر کا، تو اس میں یہی ہوا کہ وہ یہودیوں سے معرکہ ہوا۔ جب لشکر اسلام پہنچا ہے تو جاتے ہی آیت آئی کہ ابھی آپ کہہ دیجئے کہ لا یضرکم الا اذی، کہ یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بس معمولی سی
معمولی سی اذیت پہنچائیں گے. وَإِنْ قَاتِلُكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ لڑائی کرے تو یہ پیٹھ دکھا کے بھاگیں گے میدان سے. یہودیوں کے تعلق سے یہ آیت آ گئی. یعنی یہ آیت آئی کا مطلب ہے کہ مسلمانوں سے ایک وعدہ کیا گیا کہ تم فکر مت کرو، اگر یہ لڑیں گے تو یہ پیٹھ دکھا کے بھاگیں گے. مطلب ہے کہ مطمئن کر دیا گیا، اور آیت آئی، نبی نے پہنچا دیا، نبی صادق نے کہہ دیا. اور آپ کو معلوم ہے پورا اسلام نبی کی صداقت پر منحصر ہے. نبی کا وعدہ، خدا کا وعدہ، خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تم فکر مت کرو، لیکن تاریخ سے پوچھئے 39 دن کیا ہوا. جی لشکر اسلام جاتا تھا، وہاں پر امیر المومنین اس وقت نہیں تھے، تو لشکر اسلام جاتا، ادھر مرحب نہیں بلکہ اس کا کوئی چیلا نکلتا، تو اس کو دیکھ کے اس تیزی سے پلٹ کے بھاگ کے آتے کہ رکنے کے لیے روایت میں عمود خیمہ کو تھامنا پڑتا. رسول اللہ کہتے کیا ہوا؟ تو لشکر کہتا سردار پہلے بھاگا. اور جب سردار سے پوچھتے تو وہ کہتا لشکر پہلے بھاگا. جی تو یہ تو ہوا ہے، لیکن اب سوچے فکر کرنے والے کہ کیا ہو رہا تھا. وہاں خدا کا وعدہ تھا کہ یہودی پیٹھ دکھا کے بھاگیں گے، یہ کیا ہو رہا تھا؟ یا تو انہی کو یہودی مانگ لیجئے. کہیے نہیں، بس یہیں پر اگر آپ سوچیں وعدہ تھا اللہ کا، تو اب کیا وعدہ غلط ہو گیا؟ یہیں پر سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے وعدے کچھ چیزوں کے مشروط ہیں. تو اللہ اب سچ بتائیں، میں جلدی جلدی بیان کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی اللہ کا جو وعدہ تھا یہ لڑیں گے تو یہودی پیٹھ دکھا کے بھاگیں گے، تو یہ منظر کب سامنے آیا؟ جب ذوالفقار ید اللہ کے ہاتھ میں آ کے چمکی. جی اب جب مولا آئے، جی جب وہ میدان میں آئے تو اب ہوا یہی منظر تھا. یہودی پیٹھ دکھا کے میدان سے بھاگ رہے تھے. ہمارے یہاں اب ظاہر ہے کہ کہتے ہیں کہ خیبر کا واقعہ چھڑ جائے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ یہ تو باقاعدہ ہوتی ہے کہ مومنین خاص طور سے جو ہے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور باتیں ہوتی ہیں. مجھے تو وہ نہیں پڑھنا ہے، میں تو ایک مقصد سے آپ کے خدمت پیش کروں. لیکن ہاں یہ اختصاراً میں کہہ دوں گا کہ نبی نے کہہ دیا تھا نا کہ وہ قلم علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا، جو میدان سے اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک کہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نہ حاصل ہو جائے. وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے. وہ جو حدیث ابھی میں نے اپنے خطبے میں بھی پڑھی ہے. جی تو یہ نبی نے کہہ دیا تھا، اور امیر المومنین آئے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ نے جو اب جہاد کیا تو اس میں ہوا. آپ جو گئے ہیں تو مرحب خود نکل کے آیا. تو مختصراً کسی نے 4 جملوں میں یہ کہا کہ فتح ماضی لے چلی مرحب کو جب میدان میں، فتح ماضی لے چلی مرحب کو جب میدان میں، موت نے بڑھ کر کہا ہوشیار حیدر آ گئے. فتح ماضی لے چلی مرحب کو جب میدان میں، موت نے بڑھ کر کہا ہوشیار حیدر آ گئے. ارے روز خیبر تیغ حیدر کس میں دم تھا روکتا، یہ تو کہیے بیچ میں جبریل کے پر آ گئے. یہ تو کہیے بیچ میں جبریل کے پر مرحب گرا. اب اس کے بعد جو اس کا لشکر تھا وہ بھاگنے لگا، تو وہ قرآن کی آیت کی تشریح ہو رہی تھی. اللہ کا وعدہ سچا ظاہر ہو رہا تھا. تو وہ جو پوائنٹ تھا جو اس کو پیش میں کرنا چاہتا وہ یہ ہے، کیا ہوا؟ کب اللہ کا وعدہ پورا ہوا؟ جب علی آ گئے. معلوم ہوا کہ اللہ کے تمام وعدے مشروط ہیں ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ.
کہ اگر ولایت علی ابن ابی طالب ہے تب وعدے ہیں اللہ کے جو وعدے ہیں، بے شک وہ وعدے اس نے کیے تو معلوم کرنا ہے۔ اور ہمارے یہاں علی کے معاملے بجزان محترم تو میں نے عرض کیا کہ اب وہ یہ بات کہ جہاں جو اس کر رہا تھا کہ میں خداوند عالم کا ساتھ ہو جائے، وہ ہے، وہ ساتھ میں رہتا ہے، دعا کرنے سے خوف دور ہو جاتا ہے، یہ وہ ساتھ میں ہو جائے تو کتنا بڑا سہارا ہے بھئی۔ یہاں کی دنیا میں آپ ایسا جانتے ہیں نا کہ بے سہارا ہو کے نکل جائے تو کیا ہوگا؟ جیسے کوئی مثلاً سفر پہ جاتے ہیں یہاں پر لوگ، تو جب جاتے ہیں تو اب وہ معلوم ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، گاڑی میں جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، راستے میں کبھی کوئی چیز ہو جا سکتی ہے، یہ ٹائر فلیٹ ہو جائے یا انجن بند ہو جائے یا کچھ ہو جائے، کیا ہو جائے۔ اب ظاہر ہے راستے میں کیا ہو تو جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے سے انشورنس خرید کے لے لیتے ہیں کہ صاحب وہ ہوگا، کچھ ہوگا تو کوئی آ جائے گا اور آ کے مدد کر دے گا جی۔ تو اب وہ آپ نے کہا نہیں یہ مت کیجئے، تو آپ کو معلوم ہے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ایسا مشورہ مت دیجئے، آپ اپنی عقل کے ناخن لیجئے، یہ تو کر رہا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ گاڑی رکی، اب ظاہر ہے آپ نے کوشش کی، آپ کو تو نہیں معلوم تھا، تو پریشان ہو گیا، آپ نے کال کیا تو مدد کے لیے کوئی آ گیا اور اس نے مدد کر دی۔ توجہ چاہتا ہوں، میں جلدی بیان کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو پریشانی ہوئی تھی کس وجہ سے ہوئی تھی، مشکل جو پیدا ہوئی کس وجہ سے ہوئی، اور پھر مشکل آسان ہوئی تو کس وجہ سے ہوئی جی۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ ہم تو واقف نہیں تھے، جو بھی ہے وہ واقف نہیں تھے، اس لیے مشکل پیدا ہوئی۔ تو معلوم ہوا ہم کو مشکل ہوئی اس لیے کہ ہم جاتے ہیں، وہ جو آ کے اس نے مشکل کو حل کیا اس لیے کہ اس کے پاس علم تھا۔ تو حضور یہیں پر عقل کہتی ہے کہ جہالت مشکل پیدا کرتی ہے، علم مشکل کشائی کرتا ہے۔ ہمارے یہاں اب دیکھو کہ علم کے لحاظ سے اب یہ کہ اللہ نے اپنا مظہر مشکل کشائی کا اللہ نے بنایا ہے مشکل کشا، تو لازم تھا کہ اب علم بھی مکمل دے دے۔ تو اب علی کا علم کیا ہے جی؟ علم اصل طاقت ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان کا ذکر ہوا تو اس میں کہا گیا کہ وہ ایک منزل آئی کہ ان کو اطلاع ملی کہ ان کے ہوتے ہوئے ملک سبا میں وہ حکومت ہو رہی ہے جی۔ اب وہ بلقیس وہ حکومت کر رہی، کہیں کیسے ہوتا اس کو دربار میں بلایا جائے، وہ کہا کہ اس کو اس کے تخت کے ساتھ پیش کر دیا جائے۔ تو ظاہر ہے ان کی حکومت سب پر تھی، تو انہوں نے کہا کوئی ہے جو اس کو پیش کرے، تو ظاہر ہے کہ کسی نے، قرآن کہتا ہے کسی نے کہا کہ ہاں میں لا سکتا ہوں۔ کہا کب تک، کتنی جلدی؟ کا دربار کے اختتام سے پہلے۔ کہا نہیں اور جلدی۔ تو کسی نے کہا آپ کے اپنے مقام سے اٹھ کے بیٹھنے کے اتنے وقت کے اندر میں لا سکتا ہوں۔ کہا نہیں اور جلدی۔ تو اب قرآن کہتا ہے ایک شخص کے بارے میں ہم نے لیا کہ قال الذی من عنده علم من الکتاب انا الذی فرتد بصیرہ، کہ میں لے کے آ سکتا ہوں۔ کہ کتنی دیر میں؟ کہ پلک جھپکنے میں۔ فرتد بصیرہ، اور کہتے ہیں آصف برقیہ تھے، اور قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا اور ادھر بلقیس تخت کے ساتھ حاضر ہو گئی۔ تو کہ یہ اثر ان کے پاس کیسے آیا؟ تو قرآن تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے کہ قال الذی من عنده علم من الکتاب، کیوں؟ اس کے پاس علم تھا کتاب کا تھوڑا سا، یہ من تبیزی ہے، یہ تھوڑا جز کچھ علم تھا، تو اس کا اثر یہ آیا کہ اس نے ملک کے سبا سے بلقیس کو اس کے تخت کے ساتھ دربار سلیمان میں کھینچ لیا۔ غور ہمارے یہاں تو معلوم ہے کہ علم قرآن ایسا ہے کہ تھوڑا علم آ جائے تو یہ ہو، تو اگر کوئی ایسا ہو جس کے لیے قرآن کہے کہ اس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب،
تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہ آپ کے میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. غور فرما رہے ہیں آپ. تو اب ظاہر ہے کہ وہ کیسے مشکل گشا نہیں ہوں گے. جی اب ہم نے کہا کہ بھائی مشکل گشا کیسے مانے، تو اللہ نے خود انتظام کیا. یہ ابھی جو خیبر کا میں نے ذکر کیا تو اس میں خود آپ دیکھیں جی نبی نے اللہ کو پکارا، آخری دن آ گیا تو جیسے ناد علی آئی تو آپ نے یا علی پکارا، امیر مومن تشریف لائے. نبی نے پکارا ہے جی. تو کسی معرفت کے شاعر نے کہا کہ وہ میرے لب پر تو رہتا ہے صبح مسا یا علی یا علی یا علی یا علی، بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا، یا علی یا علی یا علی یا علی. وہ کہتے ہیں آپ کیا ہیں، حقیقت ہے کیا آپ کی، آپ کیا ہیں، حقیقت ہے کیا آپ کی. ارے خود مشیت کا بھی ہے اشارہ یہی، مصطفیٰ کو بھی مشکل میں کہنا پڑا یا علی یا علی یا علی یا. بھائی مولائیوں کا مجمع ہے. خود مصطفیٰ کو بھی مشکل میں کہنا پڑا یا علی یا علی یا علی. تو عزیزان محترم میں نے کہا تعارف و اللہ نے کرایا، رسول اللہ نے کرایا، ائمہ نے کرایا جی. اور یہی دعا ہے، دعاؤں میں بھی اشارے ملے کہ ان کو پکارنا یہ ویسا ہی ہے جیسا کسی نے اللہ کو آواز دی ہو، کیونکہ یہ اسی کے بنائے ہوئے مظہر ہیں، اسی کی طرف سے بنائے ہوئے نمائندے ہیں. تو حضور میں نے عرض کیا کہ دعائیں ہیں، تو دعاؤں میں بہت سی چیزیں ہم سمجھے کہ بس صرف اس میں یہی ہے کہ رزق کے لیے دعا ہے، بیماری کے لیے دعا ہے، مختلف چیزوں کے لیے دعا ہے. لیکن اگر آپ غور کریں دعاؤں کے تعلق سے تو معلوم ہوگا کہ یہ بھی معرفت کے خزانے ہیں جی. معصومین نے چونکہ دور ایسا تھا کہ کھل کے فضائل بیان نہیں کر سکتے تھے، نہ اسپیچ دے سکتے تھے، نہ کوئی تحریر لکھ سکتے تھے، تو معصومین نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ انہوں نے اپنے چاہنے والوں تک جو میسیج پہنچایا وہ دعاؤں کے ذریعے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دعاؤں کے پردے میں انہوں نے چاہنے والوں کو عرفان کے ساغر پلائے. اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ معصومین نے اپنے فضائل کے کعبے پر دعاؤں کا غلاف اڑا دیا ہے کہ جیسے ہی آپ غلاف ہٹائیں فضائل چھلک چھلک کے نظر آتے ہیں. بالخصوص معاملہ امیر المومنین کا. اور اس عقیدے کو مزید پختہ کرنے کے لیے بس میں آخری یہ میرے جملے ہیں کہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ بہت سی دعائیں ہیں معصومین نے میں نے کہا بتایا، لیکن انہوں نے نمازیں بتائی، لیکن اتنی نمازیں بھی نہیں بتائی جتنی دعائیں بتائی. تو دعائیں ہیں، چنانچہ آپ دیکھیں جمعے کے جو اعمال ہیں اس میں ایک دعا ہے جو ہمارے دور کے امام کی طرف سے، تو وہ بہت ہی اہم دعا ہے. بالخصوص شب جمعہ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں بہت پریشانی اگر ہو تو یہ نماز وہ امام زمانہ کی نماز ہے، شب جمعہ پڑھنا ہے. تو اس میں خاص طور سے وہ ہے کہ علم کا سورہ پڑھو، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچے تو اس کی تکرار 100 مرتبہ کرو، اور وہ جب ختم ہو جائے تو اب یہ دعا پڑھو. تو وہی دعا جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطا وانخطر الرجا، وہ دعا پڑھنی ہے جی. تو وہ دعا تو شروع ہو رہی اللہ سے، الہی عظم البلا، بلائیں عظیم ہو گئی ہیں، برح الخفا جی، اور ہر چیز افشا ہو گئی ہے، وانخطر الرجا، امیدیں ٹوٹ گئی ہیں. تو اللہ سے شروع ہے، لیکن وہ دعا آگے بڑھتے بڑھتے منزل پر پہنچتی ہے جہاں پر میں ٹکڑا ہے یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد جی. یہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کو آپ پکار رہے ہیں، وہاں پر یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد جی. ہم بھی تو یہ یا علی کہتے ہیں دعا میں، یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد جی. اب اکثر لوگ نا جو کہتے ہیں کہ یا مجلس میں یا علی کہاں سے لے آئے، تو ہم کیسے دعا کی جیب سے نکال کے لائے
یہ معصورہ امام زمانہ کی دعا ہے. مفاتی میں آپ دیکھیں یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اور اس کے بعد کلمات کا اکفیانی فإنکما کافیہ وانصرانی فإنکما ناصرہ، کہ آپ میری کفایت فرمائیے کہ آپ کافی ہیں میری کفایت کرنے کے لیے. وانصرانی فإنکما ناصران، میری نصرت کیجئے، میری مدد کیجئے. فإنکما ناصران، کافی ہیں آپ لوگ میری مدد کرنے کے لیے. دونوں بھی، یا محمد و یا علی و یا محمد، یعنی صرف یہ نہیں کہا گیا یا محمد و یا علی ختم، یا محمد و یا علی و یا محمد. یعنی یہ نہیں ہے کہ کیونکہ بعضی لوگ کہتے ہیں نا کہ سامنے پیچھے ہونے سے وہ فرق پیدا کرتے ہیں. یا محمد و یا علی و یا محمد، یہ تو کلنا محمد، ان میں فرق نہیں ہے، اور بلا فصل پکارنا ہے. دونوں بھی بے شک مدد کرنے والے ہیں، لیکن جو یا علی کا مسئلہ جو آیا، بس اس میں ختم کر رہا ہوں. بہت سے میں نے کہا نا کہ بہت سی اگر آپ فکر کریں تو ہر چیز کا جواب موجود ہوتا ہے. تو کیا ہے اصل میں یہ دعا؟ آپ دیکھیں کہ یہ اختتام اس کا کائے پہ ہوتا ہے، یا مولانا یا صاحب حسن، ہے نا، الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 الاجل الاجل الاجل. تو دعا امام زمانہ سے، مگر یہ کیا ہوگا؟ شروع اللہ سے، درمیان میں علی، اور اس کے بعد امام زمانہ. توجہ چاہتا ہوں میں. اب بہت سے میں نے کہا نا کچھ لوگ ایکسٹرنل ہوتے ہیں، کچھ انٹرنل ہوتے ہیں، انٹرنل بھی کچھ لوگ کر کے جو ہے مولا سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کہتے ہیں دیکھیے یہ زمانہ تو امام زمانہ کا ہے، اب امام زمانہ کو پکارنا چاہیے، یہ یا علی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیے اس دعا ہی کو آپ دیکھ لیجیے، خود امام زمانہ نے یہ سکھائی ہے دعا. انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو امام زمانہ کو پکارو، لیکن یہ کہ اس کو یاد رکھو کہ پوتے کو پکارو لیکن دادا کو چھوڑ کے نہیں. پوتے کو پکارو، دادا کو چھوڑ کے نہیں. یہ ایسی باعظمت ذات ہے بحضور. یہی وجہ ہے کہ اس طرف متوجہ ہونا ہے. اب یہی ہے کہ میں نے کہا یہ مظہر خدا ہے، اللہ نے مشکل کشا بنایا ہے. تو یہی ہے کہ پکارو کسی کو پکارو، لیکن یاد رکھو آتے علی ہی ہے مدد کے لیے. چاہے کسی امام کو پکارو، چاہے رسول اللہ کو پکارو، چاہے خدا کو پکارو، جی وہ دیتا تو ہے اسی ہاتھ سے، اس لیے اس ہاتھ کو دست خدا کہتے ہیں. جی اسی لیے اس کو دست خدا کہتے ہیں. فیضان محترم میں نے کہا باتیں بہت سی تھی، وقت تمام ہوا، لیکن یہ کہ خلاصے کے طور پر میں عرض کر دوں کہ اس میں یہی ہے جو ہمارے سارے عقیدے کا خلاصہ اس میں ہے کہ کسی نے کہا کہ میں تو کہہ دوں گا اگر مجھ سے پوچھا گیا یہ تو بتلا کہ بعد از خدا کون ہے. وہ علی نام جس کا محمد بھی ہے بس وہی ہے، اور اس کے سوا کون ہے؟ کلنا محمد. وہ علی نام جس کا محمد بھی ہے بس وہی ہے، اور اس کے سوا کون ہے؟ بس وہی ہے اور اس کے سوا کون ہے؟ عقل ہی عقل ہے سیر ذات علی، عقل ہی عقل ہے سیر ذات علی. ہم مقید ہیں زندان احساس میں. کون عرفان حیدر کا دعویٰ کرے اپنے احساس سے ماورا کون ہے؟ اپنے احساس سے ماورا کون ہے؟ اور ملاحظہ فرمائیے کہ یہ تو سچ ہے کہ راز خدا ہے، مگر یہ تو سچ ہے کہ راز خدا ہے، مگر دینے والا نہ ہو تو ملے کس طرح؟ اس کے صدقے میں جو کچھ ملا کھا گئے. یہ نہ سوچا کہ دست خدا کون ہے، یہ نہ سوچا. ملاحظہ فرمائیے جاگ کے ذرا سن لیجیے. یہ نہ سوچا کہ دست خدا کون ہے محیط زمانہ علی کی نظر. یہ حقیقت ہے. حیرت کی کیا بات ہے، بس ایک لفظ ہے، یہ حقیقت ہے. حیرت کی کیا بات ہے، ارے دیکھنا تو خدا کی صفت ہے، مگر یہ تو دیکھو کہ عین خدا کون ہے. ختم کرا دیے تو دیکھو کہ عین خدا کون ہے. اور یہ سنیے آپ کے مشکلوں میں خدا کو پکارا کرو، مشکلوں میں خدا کو پکارا کرو. پر یہ منصب تھا جس کا اسے مل چکا. مشکلوں میں خدا کو پکارا کرو،
پر یہ منصب تھا جس کا اسے مل چکا. ارے خود محمد بھی پڑھتے ہیں ناد علی. اب تو سمجھو کہ مشکل کشا کون ہے. مشکلوں میں خدا کو پکارا کر. اور یہ منصب تھا جس کا اسے مل چکا. خود محمد بھی پڑھتے ہیں ناد علی. اب تو سمجھو کہ مشکل کشا کون ہے. اور یہیں پر کہا گیا کہ لوگ دیتے ہیں یوں تو صفائی بہت. لوگ دیتے ہیں یوں تو صفائی بہت. ذکر حیدر ہی سب سے بڑی جانچ ہے. ذرا خاموش مت رہیے, اس لیے میں کر رہا ہوں, کچھ لوگ خاموش ہیں. لوگ دیتے ہیں یوں تو صفائی بہت, ذکر حیدر ہی سب سے بڑی جانچ ہے. ہم تو چہروں سے پڑھتے ہیں راز دروں, آپ کی نسل کو پوچھتا کون ہے. لوگ دیتے ہیں یوں تو صفائی بہت, ذکر حیدر ہی سب سے بڑی جانچ ہے. ہم تو چہروں سے پڑھتے ہیں راز دروں, آپ کی نسل کو پوچھتا کون ہے. اور حب حیدر میں جلتا ہے سینہ, بغض حیدر میں جلتا ہے سینہ اگر, بغض حیدر میں جلتا ہے سینہ اگر, یہ تو انجام کی ابتدا ہے ابھی. بغض حیدر میں جلتا ہے سینہ اگر, یہ تو انجام کی ابتدا ہے ابھی. آپ خود راہ دوزخ پہ ہیں گامزن, جائیے جائیے روکتا کون ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کے دل میں محبت کو اور پروان چڑھائے اور آباد رہے. بحضور ظاہر ہے کہ یہ عظمت ہے, یہ حقیقت ہے. اور پھر میں نے کہا یہی کہ وہ ہر وقت ہے. اور ہمارا یقین ہے کہ ہم جب مشکل میں پکارتے ہیں تو مولا تشریف لاتے ہیں اور آ کے ہم کو سہارا دیتے ہیں. تو کیا آج مولا ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے جب ہم ان پر آنسو بہانے کے لیے بیٹھے؟ یقیناً مولا ہمارے ساتھ میں, وہ بھی تشریف لائے ہوں گے, کا شکریہ ادا کر رہے ہوں گے کہ تم اس پر آنسو بہا رہے ہیں جسے زمانے نے بہت ستایا, جسے زمانے نے بہت ستایا, بہت رلایا ہے. یہ نے گریہ بھی کیا. معلوم ہے جب بی بی فاطمہ کا غسل ہو رہا, سلمان کہتے ہیں کہ علی کے چیخ چیخ کے رونے کی آواز. جب باہر تشریف لائے, پوچھا کہ مولا میں نے کبھی آپ کو ایسے صیحہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اتنے کہا کہ سلمان کیا بتاؤں کہ فاطمہ نے بڑا درد مجھ سے چھپایا. بحضور ظاہر ہے کہ وہ دل پر داغ تھے, ضرب تھی جو لگائی گئی. لیکن اب یہ کہ آج کا دن وہ کہ جہاں اختتام ہوا اس بات پر کہ ہائے رکعت اول کے سجدے اول سے سر کو مولا بلند فرما رہے تھے کہ ابن ملجم نے اپنی وہ تلوار چلا دی جسے اس نے زہر میں بجھایا تھا. تو سرباب اعضاء میں کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ محبت کے جذبے ہے اور اظہار ہے. اب ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں علی ہمارے بھی ہیں, لیکن جیسی یاد ہم مناتے ہیں رو رو کے, ماتم کر کر کے, تو میں بھی کہتا ہوں زمانے والوں یہ فطری بات ہے. کہیں پر کوئی شخص گزر جاتا ہے تو میت میں بہت سے لوگ آتے ہیں, پڑوسی بھی آتے ہیں, دوست احباب بھی آتے ہیں, رشتہ دار بھی آتے ہیں, لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ میت پر روتا وہ ہے جس سے مرنے والے کا رشتہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں لوگوں یہ وہ مولا جسے ہمارا رشتہ ہے, یہ ہمارا مشکل کشا ہے, یہ ہماری دنیا و آخرت کا مشکل کشا ہے. اس لیے مولا ہی سے مخاطب ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ 19ویں سے آپ کا ماتم ہے یا علی,
19ویں سے آپ کا ماتم ہے یا علی، خوں ہو گئے دلوں کا یہ عالم ہے یا علی، دفتر جہاں کا درہم و برہم ہے یا علی، ماہ سیام ماہ محرم ہے یا علی۔ مولا کی نظر کو گوہر اشک لائے ہیں، یہ روزہ دار آپ کے پرسے کو آئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں محترم سننے والو، ظاہر ہے کہ یہ پرسے کی منزل ہے کہ جہاں پر یہی کہ مولا کے تعلق سے ہم صرف سوچ کے بے چین ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ تصور آتا ہے تو وہی کہ ہائے فرق مبارک شق ہو گیا تھا، ریش مبارک خون سے تر ہو گئی تھی، چہرہ خون سے رنگین ہو گیا تھا، تو ظاہر ہے کہ ہم سوچ کے تڑپتے ہیں اور روتے ہیں۔ 1404 سال ہو گئے۔ میں یہی کہتا ہوں عزادارو، آپ نے صرف سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ ارے سوچو ان پر کیا گزر رہی تھی جو دیکھ رہے تھے۔ کیا حسین کے چاہنے والے بتا سکتے ہیں کہ حسین کے دل پر کیا مصیبت گزر رہی تھی؟ عباس کے ماتمدار کیا بتا سکتے ہیں کہ عباس کا کیا عالم تھا جب دیکھ رہے تھے کہ بابا کا یہ عالم ہے۔ اضطراب ایسا تھا کہ کبھی کہتے تھے کہ مجھے اٹھا کے بٹھا دیا جائے، جب بٹھایا جاتا تو کہتے نہیں پھر سے لٹا دیا جائے، جب لٹایا جاتا تو کہتے نہیں مجھے سیدھی کروٹ کر دیا جائے، پھر کہتے نہیں مجھے بائیں کروٹ کر دیا جائے۔ اضطراب کا یہ عالم تھا۔ بس ارباب اعضاء اضطراب بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جب نصف شب آئی، ظاہر ہے کہ شب ہی کی روداد ہے، کل کی بات ہے کہ نصف شب آئی تو ایک مرتبہ ایک جراح کو بلایا گیا جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ ایک مرتبہ آیا، اس نے معائنہ کیا، دکھا ہے کہ جب معائنہ ختم ہوا تو اس نے سر سے عمامہ پھینک دیا اور اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا مولا زہر کا اثر سارے جسم میں سرایت کر گیا ہے، اب آپ وصیت فرما لیں۔ امام حسن کو بلایا، پہلو میں بٹھلایا اور اس کے بعد وصیتیں کرنے لگے۔ ایک ایک فرد خاندان کو بلاتے تھے، حسن کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے تھے، کہتے تھے حسن اس شخص کو میں نے تمہارے حوالے کیا، تم کو خدا کے حوالے کیا۔ ایک ایک کا ہاتھ رکھ رہے تھے کہ ایسے میں ایک حجرے سے کسی کے بلک بلک کے رونے کی آواز آئی۔ جیسے ہی وہ آواز سمے ہمایونی سے ٹکرائی، کہنے لگے ارے یہ تو میرے عباس کے رونے کی آواز ہے، وہ کیوں رو رہا ہے، اس کو پیش کیا جائے۔ عباس کو پیش کیا گیا کہ عباس کیا ہے، تو تڑپ کے یہی کہا کہ صدمہ ہے کچھ ایسا کہ افاقہ نہیں بابا، ان سب کا ہے آقا، میرا آقا نہیں بابا۔ بس ارباب اعضاء امام حسین کو بلا کہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا۔ حضرت عباس سے بھی کہا عباس حسین کا خیال رکھنا، اور اگر وقت پڑے تو اپنی جان کو، اپنی اولاد کو حسین سے اور حسین کے بچوں سے زیادہ عزیز نہیں رکھنا۔ بہت زور ایسے معلوم ہوتا ہے امام چونکہ حامل علم غیب ہوتا ہے، تو ایسے معلوم ہوتا ہے لمحے آخر میں امیر المومنین اپنے سر کے درد کی وجہ سے نہیں بلکہ کربلا کے واقعے کو دیکھ دیکھ کے رو رہے تھے، بے چین تھے۔ جب حسین پر نظر پڑی تھی تو شمر کا کوئی خنجر نظر آ رہا تھا، جب عباس پر نظر پڑی تھی تو کٹے ہوئے شانے نظر آ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے چوتھے امام جن کا سن صرف 2 برس کا تھا، کا سید سجاد کو پیش کیا جائے۔ جب پیش کیا گیا تو بے ساختہ چوتھے امام کے گلے کو چومنے لگے، کلائیوں کو چومنے لگے، پنڈلیوں کو چومنے لگے۔ اشارہ تھا تو خاردار پہنایا جائے گا، ہاتھوں میں ہتھکڑیوں، پیروں میں بھی۔ سب سے کہتے صبر کرنا، صبر کرنا۔ بس میں ختم کر رہا ہوں۔ آخری میں جو ملاقات کی سب سے، لکھا ہے اپنی بڑی صاحبزادی جناب زینب اولیاء مقام تھی، زینب ادھر آؤ، شہزادی چلا نہیں جا رہا، آہستہ آئی بیٹھ گئی، کہ زینب میرے قریب آؤ۔ جب قریب ہے تو کہ زینب اور قریب آ جاؤ۔ جب بہت قریب آئیں تو ایک مرتبہ کہا زینب اپنے بازوؤں سے چادر کو ہٹانا۔ زینب نے چادر ہٹائی تو امیر المومنین بازوؤں کا بوسہ دینے لگے اور سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ کہا بابا یہ کیا ہے؟ کہا زینب میرے بعد ان بازوؤں میں رسن باندھی جانے والی ہے، صبر کرنا۔
حضور ظاہر ہے کہ زینب نے اتنے کہا بابا میں صبر کروں گی، لیکن آپ بھی مجھ سے وعدہ کیجئے کہ جب مصیبت سخت آئے گی میں پکاروں گی تو آپ چلے آنا مدد کے لیے۔ علی نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ اسی کے ساتھ من کا ڈھلنے لگا۔ امیر المومنین نے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا، انگشت شہادت کو بلند کیا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے علی کے چاہنے والوں، اسی کے ساتھ علی کا من کا ڈھل گیا۔ ارے مدینے میں رسول اللہ کا مزار ہلنے لگا، بقیع سے فاطمہ چلی، حسنین نے امامے پھینکے، عباس نے گریبان چاک کیا، زینب نے اپنے آپ کو باپ پہ گرایا، منہ پہ منہ رکھے، اے بابا آنکھیں کھولو، اے بابا یہ مولا کا تابوت، اے ہزاروں مولا کا تابوت۔ یا علی مولا، 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 مولا، یا علی مولا، یا علی مولا، یا علی مولا۔ یا علی 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 دوست بنا لے، پیچھے بنا لے، پیچھے بنا لے، پیچھے ٹائم بنا لے۔ یا علی یا علی یا سب پڑھے یا علی، مولا کا نام ہے سب لے، یا علی 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 سب پڑھے یا علی یا علی یا علی یا علی یا یا علی 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 یا علی